مدینہ شریف سے جب گاؤں تو کھیتی تھی دوڑے آتی تھی تو محرک کا ورنہ آرام سے بات. مکہ کے مزاج میں تعلق تھا کہ تمدنی زندگی سے متمدن ہر وقت چلتی یہ کام وہ کام یہ کام وہ کام. مدینہ کی زندگی میں جو ہے نا وہ تحرک کم تھا. گاؤں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے وسلم کو دونوں اسباق دیے یعنی شہری بھی تمدنی بھی اور گاؤں کا والی. آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا شہریوں کو بھی گاؤں کو. آپ کی زندگی میں شہری چیزیں بھی ملتی ہیں اور آپ کی زندگی میں گاؤں کی چیزیں بھی ملتی ہیں. بات آج ابھی ہے دسترخوان لگا ہو بڑا عجیب ہے. تو ایک دوسرے سے بھی بڑے غصے رہتے تھے. ایک ہی رہتے ہیں اور دونوں مستجاب الدعوات بھی تھے. جلالی اور مستجاب الدعوت بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. جلال آیا فوراً اگلے کے کام بنا دیتا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف. تو اس نے کہا کہ ایسے سامنے آ گئے تو بات چیت ہوگی. جلال آ گئے دونوں نے کہا کہ تو ٹانگے کیوں نہیں ٹوٹ جاتی. تو دوسرا بزرگ گر پڑا تو اندھا کیوں رہتا تو اندھا ہو گیا. دونوں نے جلال نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیا. جلالی بھی جب جلال آتا ہے تو اپنے کو بھی نقصان پہنچا دیتا. مستجاب الدعوات بھی ہو تو اور خطرناک ہو جاتا. کہتے ماؤں کی جو بددعا ہے اس قوم میں سے ایک آدھی قبول ہوتی. ماؤں کی بددعا قبول نہیں کی کرتی باپ کی ہوتی. میں تو قدم قدم پر گالیاں دے کے پتہ نہیں کہاں سے کب پہنچا دیتی. لیکن جو اوپر اوپر سے کہتے دل میں تو اس بات ہوتی نہیں. تو اس لیے آپ جب کرے گا تو اس کو دکھ پہنچتا ہے تو کرتا ہے. بس وہ پھر نقصان ہو جاتا ہے. باپ کو بہت احتیاط کرنے کی اس کی بات کریں. میں تو کوئی بات نہیں. کسی بچے سے پوچھتے اچھی کیوں کیا کھاتا ہے. امی کی جوتی کھاتا. میں تو کچھ کھانے نہیں جاتے پھر جوتی سے کھلاتی ہے. ماؤں کا یہ کہتے ماؤں کی بددعا نہیں جلدی قبول ہوتی. اللہ کی کو واقعہ کرنے کو کوئی دل کی گہرائی میں کچھ دکھ پہنچا ہو. باپ کی اور یہ باپ کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے اور بددعا جلدی قبول ہوتی. باپ کی دعا اولاد کی دعا کا بہت استعمال ہے. ہم وقت مانگتے ہی رہتے نسلوں کے لیے مانگتے ہیں. جی قبولیت کا ہو. اس میں کوئی نہیں لکھا وہ باپ نے ایک اللہ والا ہو ولی اللہ کچھ نہیں. باپ ہونا چاہیے. باپ فاضری کی بعض ایسے باپ جو بالکل اعمال میں بہت ہی کمزور تھے لیکن بیٹے نے خدمت کی تو انہیں دعا دے دی تو اس کا کام. الگ ویسی تو بندہ نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ چلو خوش ہو گیا. بیٹے خدمت کی وجہ سے دعا دے دی اس کا کام بن گیا. نیکی پر بھی آ گیا. جیسے روٹی میں بھی فراوانی ہو گئی. تو باپ ہے کہا ہے سلم نے نہیں کہا کہ وہ اللہ والا ہو مولوی صاحب ہو ٹھیک صاحب کچھ باپ ہو کبیرہ بننا
ہمارے والد صاحب اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے اور ان کے وہ یہی کرتے تھے، ہمیں نصیحت نہیں کرتے تھے، اوپر سے مانگتے تھے. نصیحت بھی کرتے تو عمل تو اوپر سے آئے گا. ہمیشہ ان کا یہی تھا، اور خود ہی عمل پر خود ہی راستے بن جاتے، خود راستے میں کدھر سے جانا، ادھر سے نہیں جانا، ادھر سے جانا، ادھر سے جا رہے جبرن کو ادھر بھیج دے گا، اور چلو یہ تو گمراہی کا راستہ تھا، خیر طرف سے چلا. یہ دعاؤں کا سبب. والدین کب ہر وقت پہرا دے سکتے، نہیں دے سکتے. البت جلوت میں آپ کیا کریں. اس لیے دعا کا بہت اہتمام کریں. جب ہاتھ اٹھائے یہ دعا خصوصاً جو حدیث قرآن کی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی مجھے متقین کا امام بنا دے. مطلب کہ مجھے اتنا تقویٰ دے دے کہ میں امام بنوں اور یہ میرے مقتدی. یہ مراد ہے متقین اماما. متقین کا امام یعنی امام جو ہوتا ہے وہ ہر ایک بات سے مقتدیوں سے آگے ہوتا ہے. تبھی تو امام بنایا جاتا ہے. آگے امام کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ جس میں میں امام اور یہ میرے مقتدی ہوں. مستقیم امام تو عجیب اسلام ہے. آنکھوں کی تو بیوی بچے سارے آ گئے. اس کا اہتمام، بلکہ دو دعائیں انسان کسی نماز میں پڑھے. بعض میں جو آخر میں دعا پڑھتے ہیں ان میں ان کا پڑھتے رہنا چاہیے، کبھی وہ کبھی یہ. ایسے تو وہی دعا جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی پڑھے، لیکن یہ ربنا هب لنا والی اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، اللہ ہمیں بخش دے اور پہلے سب کو بخش دے. اگر لدھیانوی صاحب فرماتے میں تو مستقل یہ پڑھتا ہوں نماز. یہ دو دعاؤں کا نماز میں یاد کے بعد دوسرے کے بعد یہ دعا پڑھے. جو دعا وہاں سکھائی اس لیے گئی قبولیت کا وقت ہے. دعا کے قبول ہوتا ہوں ایسے پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ بہت اہم چیز ہے. جو وہاں درود بتایا گیا وہ بتایا گیا، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے تو کہا دعا پڑھو. ایک بڑے مولانا صاحب نے کہا کہ جی دعا سے پہلے درود شریف کا ہے، بعد میں ذکر آتا ہے. یہ نماز میں پہلے بعد میں دعا ہے. ماشاء اللہ ہے نہیں بولو آپ سے میں پوچھتا ہوں. دلیل ہے، بعض چیزوں پر ہماری نظر نہیں جاتی. نہ پہلے درود شریف ہے، پھر دعا ہے، پھر سلام ہے. انسان اگر پہلے درود پڑھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور بعد میں درود شریف پڑھنے کا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس میں آتا ہے دعا معلق رہتی. جب بعد میں درود پڑھتا ہے تو اللہ کے دربار میں پڑھ جاتا ہے. لہٰذا پہلے بھی پڑھ لے، بعد بھی پڑھ لے، دونوں پڑھ لے. یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، یہ جو نماز میں ہوتا ہے. نماز کے بعد قبولیت کا وقت آ گیا تو کیا وہ نماز کے اندر والی دعا ہے یا نماز کے بعد والی ہے؟ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کو سامنے رکھ کر امت کو کچھ ایسی چیزیں ہمیں تلقین کی ہیں کہ ہم سے مس نہ ہو. اب فرض کے بعد کی جو دعا جب انسان چونکہ نماز ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا بہت سے لوگ اہتمام نہیں کر پائیں گے. کسی کو جلدی جانا ہے یا کسی کو اور چیزیں مشغول ہونا ہے، کسی کو نفل پڑھنے ہیں، یا وہ سمجھے گا یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے آج کل ذہن بن گیا تو نماز کے اندر بھی دعا کر دی کہ خالی نہ جائے. وہاں بھی پڑھ کے جاؤ وہ دعا تاکہ اندر بھی ہو، وہ تو پڑھنی پڑنی نا. دعا مانگنے سے رہے جیسے ہمارے ازواج فرماتے تھے کہ وجعلنا من المسلمین، ساتھ لگا دیا کھانے پینے کے شکرانے کے، تاکہ یہ اسلام لانے کے شکریہ ادا نہیں کریں گے تو کھانے میں ادا کریں تاکہ ان سے اسلام کا شکریہ نہ رہ جائے. یہاں بھی نماز میں بھی دعا لگا دی اور پھر کہا کہ فرض کے بعد ایسے قبول ہوتی جیسے تہجد میں قبول ہوتی. لیکن اگر کوئی وجہ ہے نہیں کر سکے تو کم از کم یہ تو نہ رہے نا
آپ کو اس دعا کو بھی اہتمام سے اور توجہ سے پڑھنا چاہیے جو نماز کے اندر تو اگر جو تلقین فرمائی ہے تو اس کی خاص وجہ ہے کہ یہ مال قبولیت ہے کوئی خبر ہاں جتنی دیر دعا کر لو بیٹھے رہو آپ کو کلام کی جلدی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو بھی جلدی نہیں ہے جلدی کلام دے کے چلے جاؤ دو پڑھ لو 3 پڑھ لو تو مسئلہ نہیں بتا لکھا گیا دعا ہے کچھ نہیں آپ کے ہاتھ میں پوری نماز میں جب آپ اللہ اکبر کے اللہ کے دربار میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سارے کام کر لیے تو سجدے میں سب کر لیے اب جاتے جاتے ہم سے کچھ مانگتے جاؤ اللہ تعالیٰ سے نماز میں مانگ لیے یہ مانگنا آخر میں رکھا نا تو ہم ابھی تک دربار میں ہے جب ہم دربار سے ختم ہو گئے پھر بھی درخواست دینے کی گنجائش ہے جلدی سے درخواست دے لو پھر دعا کر دے جاؤ آخر میں دعا رکھا تھا یہ قبولیت ہو جائے پوری نماز کی قبولیت ہو جائے پہلے ثنا آخر میں درود ثنا اور درود کے درمیان ایک قبولیت ہوتا نماز قبول ہوگی پہلے اللہ کی تعریف کی آخر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اس میں کام ہو گیا آخر میں دعا اگر درخواست دے دو آپ کو السلام علیکم میں آ گیا بھائی اوپر گیا ہوا تھا میں یہاں تھا ہی نہیں میں اوپر تھا بہت عارفانہ بات ہے بہت مزہ آیا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مشرق باپ دیے ہیں اعتدال کا راستہ آسان نہیں ہے اعتدال کا راستہ بہت مشکل ہے جی آسان نہیں ہوتا اس لیے اہل حق ہو کر بھی بعض چیزوں میں سختی کر کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اعتدال کا راستہ سب سے مشکل ہے اعتدال سب سے مشکل ہے کس طرح چلے اور باطل کی بہت سی چیزیں حق سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں لیکن ان کے بیچ میں سے گزرنا ہوتا ہے میں مثال بھی دیتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے یہ ٹھیک ہے یہ باطل آئے گا یہ یوں کراس کرے گا جب کراس کرے گا یہاں تمہیں ایسے لگے گا یہ حق ہے تو وہ جب نکل یہاں لگا یار وہ تو ہماری جیسے تو پہلے حق کی بات ہے لیکن آپ پیچھے اور آگے دیکھو گے تو کہیں اور یہ یوں گیا یہاں سے گزرا ادھر سے کہا ہے یوں گزرا یہاں آئے گا تو آپ سے مشابہ ہو جائے حق سے مشابہ آگے دیکھو گے تو طرح سے اتر جائے گا تھوڑی دیر جس طرح مولانا رومی نے فرمایا دائم اندر آب کار ماہیاں ہمیشہ پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے مار را با او خجا ہمراہی سانپ کب زیادہ دیر پانی میں رہ سکتا ہے وہ کبھی مچھلی بن کر مچھلیوں سے سانپ تیرتے ہیں میں نے بہت منظر دیکھا ہے دریاؤں میں ہمارے یہاں میں یہ سانپ تیر رہا ہے بالکل ادھر مچھلی دار میں ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا زہر اس کو باہر نکال دے گا تو الگ ہو جائے گا تو بہت سے لوگ ایسے قافلے میں نظر آتے بھی ہے ہاتھ میں سے لیکن پھر بعد میں دیکھو گے ان کے اپنے نظریات الگ ہو جائیں او خجا ہمراہی سے بہت سے لوگ خانقاہوں میں تبلیغ میں ہر جگہ لیکن کچھ عرصے بعد گمراہی کے امام بنے ہوتے ہیں سب کا آپ ہسٹری اٹھانا سب کی ہسٹری اٹھانا سب کی اسی طرح کے کسی کے چلے بھی لگے ہوں گے کسی نے مدرسوں میں پڑا ہوگا تو سب لیکن اس کے بعد گمراہی کے امام سب کے خلاف چلے ہوگا دیکھو گے تو میں مار رہا اس کا زہر لیکن اندر کا زہر مار سے زہر نہیں نکالو گے تو مچھلی اللہ کے قرب کی مچھلی نہیں بن سکتی تمہیں باہر نکلنا پڑے گا وہاں سے آؤٹ کر دیتے ہیں مار ربا او خجا ہمراہی کیونکہ اس کا زہر گرمی ہوتی تو زیادہ دیر اس کو سردی لگنے لگتی تو شام باہر آ جائے اس کو کرتا اپنے آپ لیکن تھوڑی دیر اپنی مچھلیوں کے ساتھ سمجھتا ہے میں مچھلی ہو گئی
زہر نہیں اس کا، اس کو رہنے دے۔ اس لیے پانی میں سانپ کاٹے گا کبھی زہر نہیں چڑھے گا، یہ بھی عجیب ہے جی۔ سامنے کاٹے وہ کچھ نہیں ہوتا، دریافت کرتے رہتے تو وہاں سانپ بھی ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اس سے زہر اثر ہی نہیں کرے گا، باہر آئے گا تو زہر اثر کرے گا۔ دائماً درکار، یہ تجربے کی بات، دائماً درکار کار ماہی، ہمیشہ پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام، مار رابع خدا ہمارا، سانپ کو کب مرائے؟ تو انسان کبھی راہ اعتدال آسان نہیں ہے، انسان معتدل راستہ، ہر ایک جو شریعت مطہرہ نے جو خوبصورت ہمیں حل دیے ہیں اعمال کے، ان میں سے ہر ایک میں سے حصہ لے، آسان نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، یعنی پھل نہیں کھائیں گے اور چھلکے کھائیں گے، پھل نہیں کھائیں گے، ٹہنیاں کھائیں گے، پھل نہیں کھائیں گے، چنے کے اوپر جو نا وہ کیا ہوتا ہے چھال کھائیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، پھل نہیں کھائیں گے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا جو آدمی کہتا ہے جی بس جی بڑے اعمال، بس یہ چند چیزیں کر لو، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، باریکیوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مستحب سنت، یہ شاور الخط لوگوں کو جواب دیا، میں نے کہا یہ بتاؤ پھل تنے پہ لگتا ہے، پھل شاخ پہ لگتا ہے، پھل تو بالکل باریک جو ٹہنی ہوتی ہے اس کے اوپر پھول نکلتا، اس پھول میں سے پھل نکلتا ہے۔ تو معلوم کہ اگر پھل کھانا ہے تم نے دین کا، اسلام کا، ایمان کا، تو اس کے لیے باریک باریک جو ٹہنیاں ہیں یہ بھی لانی پڑیں گی، پھر پھول نکلے گا، پھر پھل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ضروری آنے والا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ارے تو کٹہل لگے گا، کٹہل وہ ہے جو چپک جاتا ہے، تیل لگانا پڑتا ہے، وہ بھی پھول نکلتا ہے تو پھر نکلتا ہے۔ اعتدال جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے عام کسی پر انسان کان نہ کرے، جو ہمارے بڑوں نے بتایا ان اعمال میں حصہ ڈالتا ہے، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بہت اچھا لگتا ہے، جب بھی کوئی حدیث پڑھتے تھے ایک دفعہ عمل کر لیتے، مسئلے پر بھی ہوتی ایک دفعہ عمل کر لو، تو فرمایا ایک دفعہ عمل کر، وہی ہے ماشاء اللہ، ایک دفعہ عمل کر۔ کوئی حدیث ایسی نہیں تھی جو لاکھوں حدیثوں کی جن پر انہوں نے عمل نہ کیا، حالانکہ ان کا اپنا قول اور اپنے مطلب اس کے خلاف بھی تھا، لیکن رسول نے فرمایا ایک دفعہ تو عمل کر، عامل بالحدیث، اور یہاں اسی پر چلا بزرگوں کے عمال آئے ہوئے پکے ٹکے حدیث میں رہنا کرے، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے، یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں کرنے والے زیادہ ہیں یا نہ کرنے والے زیادہ ہیں؟ جن بات مزاج نہ کی طرف جاتا ہے، یہ بھی مزاج کی خرابی ہے، مزاج کی خرابی ہے، یہ بھی مزاج میں عدم اعتدال ہے، کہ آپ ایک ہی بات لے کر 10 کی رد کریں۔ ایک طرف جمہور علماء ہے، ہمارے جمہور بزرگ اور علماء ہے، اس پر عمل کرو، پر ایک دو کو جناب غلبہ حال کی وجہ سے کچھ چیز ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں کرو، نہیں وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں وہ نہیں کر سکتے، یہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ جمہور کی راہ سے ہٹ کر انفرادی کے پیچھے چلنا، یہ بھی راہ اعتدال سے ہٹنے کا مزاج ہے۔ سن لو جمہور کے پیچھے رہو، یہ تو زیادہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جمہور کا مطلب کیا ہے؟ جمہور کے پیچھے رہو، 10 آدمی علماء کم ٹھیک ہے، ہمیں نہیں سمجھ کیا وہ ایک کی تو اب تحقیق آئی ہے جو ہے، یہ کہہ دوں ان کے اپنے مزاج کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بات کے ذاتی مزاج کی وجہ سے بھی انہوں نے بہت سی چیزوں کو چھوڑا، یہ بھی لکھا اپنا ذاتی مزاج ایسا تھا، لازم نہیں چھوڑ دیا ان چیزیں، نہیں رہتے، اب سب اس کو لے رہے ہیں، اس کو نہیں لے رہے، ان کو فلانے بھائی باقیوں نے کیا کہا ہے، تو ایک طرف ہے ایک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جب مزاج کی خرابی ہے، آپ کے مزاج میں اعتدال ہوتا تو جمہور کے پیچھے جاتا، ادھر نہیں جاتا۔ اس لیے انسان کو جمہور کو دیکھنا چاہیے، ہمارے جمہور بزرگ علماء کیا کرتے تھے، بس اس کے پیچھے انفرادی چلنے کی ضرورت نہیں، انفرادی راستہ خطرے سے خالی نہیں۔
وہ بزرگ تو بچ جائیں گے لیکن ہم آپ نہیں بچیں گے. وہ تو تکڑے تھے, وہ بچ گئے نفس اور شیطان کے, اس سے آپ نہیں بچ سکیں گے. ایک آدمی تکڑا ہے, وہ کہیں اکیلا راستے پہ جا رہا ہے, اب آپ کیوں قیاس کرتے ہیں میں بھی یہاں سے گزر جاؤں گا؟ ہو سکتا ہے وہ تکڑا بندہ ہو, آپ کو چاہیے جدھر پورا قافلہ جا رہا ہے ادھر سے جاؤ. گئی مشکل پڑ جائے تو کم مددگار تو ہوں, وہاں اکیلے کیا کرو گے؟ اب ایک کوئی چلا گیا تو اس پر قیاس تو نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. بالکل آپ اس راستے پر نہ چلیں. ماشاء اللہ.